ہمارے درمیان ایک ہی ویڈیو کا ایشو تو تھا، اور ظاہر ہے تم اسی کی بات کر رہی ہو۔ وہ کہنا چاہتی تھی، مگر دوسری جانب سے حیا نے بہت غصے میں کہا تھا جہنم میں جاؤ تم ارم، اور یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا تھا۔ ارم نے ایک لمحے کو ریسیور کو دیکھا اور پھر شانے چکاتے ہوئے اسے واپس کریڈل پر ڈال دیا تھا اور وہاں رکھا چائے کا کپ پھر سے اٹھا لیا تھا۔ یقیناً حیا کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ویڈیو اسی نے حیا ولید کو دی ہے، لیکن اب اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ اس کے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا، گرم کڑوا سا سیال مایا جیسے اندر اتار لیا تھا۔ جہنم میں جاؤں میں؟ نہیں حیا، یہ تم ہوگی جس کو اب اسی طرح بہت کچھ کھونا ہوگا جیسے میں نے کھویا ہے، وہ بھی صرف تمہاری وجہ سے۔ اب اپنی دوائی کا مزہ تم خود چکھو۔ وہ دل ہی دل میں اپنی کزن سے مخاطب ہوئی۔ وہ دونوں چچا زاد بہنیں تھیں، فرسٹ کزنز، اور بالکل ایسی ہی کزنز جیسے باقی کزنز ہوتی ہیں۔ جب ماؤں کے تعلقات خراب ہوتے تو ان کے بھی ہو گئے تھے، مگر جب فضا واقف ہوئی تو دونوں پھر سے ایک ہو گئے۔ دوستی بھی ان کی بہت تھی اور بڑے سے بڑے فیملی کلیش کے بعد بھی وہ ایک ہو جایا کرتے تھے۔ کزنز ایک بہت پیارا رشتہ جو بڑوں کی سیاست اور منافقت کی گرد میں بہت میلا ہو جایا کرتا تھا۔ پچھلے 2-3 برسوں میں ان کی ماؤں کے تعلقات خوشگوار تھے، سو ان کی دوستی بھی عروج پہ تھی۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب داور بھائی کی شادی بہت قریب تھی اور وہ پہلی دفعہ ولید سے ملی تھی۔ اس روز داور بھائی نے اسے یونیورسٹی سے پک کیا تھا، مگر درمیان میں ایک کام آن پڑا تو وہ آفس کی طرف آ گئے۔ اب ابا ان دنوں ویسے بھی آفس نہیں جا رہے تھے اور داور بھائی بلڈنگ میں چلے گئے تھے اور وہ باہر گاڑی میں بیٹھی تھی۔ تبھی کوئی اس کی گاڑی کے پاس آ کے رکا۔ وہ سمارٹ گڈ لکنگ سا نوجوان اور بھائی کی کار کو پہچان کر آ گیا تھا، اس لیے خیریت پوچھنا ہی رک گیا تھا۔ جلدی جلدی ساری بات بتا کر ادم نے شیشہ اوپر چڑھا دیا، اگر جو بھائی نے دیکھ لیا کہ وہ لڑکے سے بات کر رہی ہے تو اس کی خیر نہیں۔ وہ نوجوان چلا گیا، مگر اسی دن اس لڑکے نے شام کو لینڈ لائن پہ فون کیا۔ ارم کی تو جان ہی نکل گئی۔ پہلے تو وہ گھبرا گئی، مگر اس نے پھر بہت شائستگی سے بتایا کہ اس کا نام ولید ہے اور وہ ان کے بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے، اس سے کچھ بات کرنا چاہتے۔ اسی وقت اس نے ابا کی گاڑی کا ہارن سنا، اور اگر وہ فون رکھتی تو ولید دوبارہ کرتا اور تب ابا اٹھا لیتے کہ وہ اندر آنے ہی والے تھے۔ سو جلدی میں اس نے یہی کیا کہ وہ بعد میں بات کرے گی، اور اتنی ہی جلدی میں ولید نے اس کا موبائل نمبر پوچھ لیا۔ ارم نے بنا سوچے سمجھے اسے اپنا فون نمبر دے دیا اور فون رکھ دیا۔ ابا جب اندر آئے تو وہ اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ دل ابھی تک دھک دھک کر رہا تھا، مگر ولید نے پھر لینڈ لائن پہ فون نہیں کیا، وہ اب اسے موبائل پہ فون کر لیتا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے والد اس کا رشتہ اس گھر میں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ سلیمان صاحب، زاہد صاحب یا فرقان صاحب میں سے کسی کی بیٹی کا ذکر کر رہے تھے، یا اگر وہ جانتا تھا تب بھی وہ اس پر ظاہر نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کیا جانتے ہیں، لیکن اس کا خیال تھا کہ وہ ارم ہے۔ شروع میں مکسڈ فیلنگز کا شکار تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کا ذہن خوشگمانیاں بننے لگا۔ اسے ولید سے بات کرتے ہوئے کسی قسم کا ڈر، خوف کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ بعض گناہ اس لمبی سڑک کی مانند ہوتے ہیں نا، جس پہ کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہوتا۔ ان پہ چلنا شروع میں بڑا آسان ہوتا ہے اور پھر انسان اس پہ چلتا ہی جاتا ہے، اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا تو وہ رکتا ہی نہیں ہے۔ ارم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ حیا کے ہمراہ شاپنگ پہ جانے کا پلان کرتی تو حیا کو وہیں کسی کافی شاپ میں چھوڑ کر قریب کسی ریسٹورنٹ میں آ جاتی جہاں ولید کو اس نے بلوا لیا ہوتا تھا۔ ایسا موقع گو کہ ہفتے میں ایک بار آتا، مگر ضرور جاتا تھا۔ ولید 1-2 دفعہ آفس گیا، پھر نہیں گیا۔ اس کی فرقان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں تھی۔ آج کل ذرا فارغ تھا اور باقاعدہ کام شروع کرنے میں بھی وقت تھا، سو وہ اس کے لیے ڈھیروں وقت نکال لیا کرتا تھا۔ سب ٹھیک جا رہا تھا، مگر پھر داور بھائی کی منگنی مہندی والے دن اس نے اماں کی زبانی سنا کہ عمیر لغاری اپنے بیٹے ولید لغاری کا رشتہ حیا کے لیے مانگنا چاہ رہے، اور ادم کو لگا وہ مٹی کا ڈھیر بن کر ڈھہ گئی ہے۔ اس کے بعد زندگی عجیب سی ہو گئی۔ وہ اس کی پہلی محبت تھا اور وہ اسے کسی کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اس کو حیا سے جتنا برگشتہ کر سکتی تھی اس نے کیا۔ اس کے نکاح کے بارے میں بتایا، اور بظاہر تو وہ ولید یہی کہتا کہ وہ حیا میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ پھر اس کے نکاح کا
جب اس کے والد کو علم ہوا تو یہ رشتے والا معاملہ آج خود دب گیا، مگر ارم محسوس کرتی تھی کہ وہ حیا کے بارے میں بہت سوالات کرتا ہے۔ وہ کیا کر رہی ہے، کدھر ہے، اس کی پسند، اس کی ناپسند، اس کی کمزوری، وہ سب اتنے نامحسوس انداز میں پوچھتا کہ وہ بتا دیتی، مگر بعد میں خود ہی الجھ جاتی۔ وہ پلید سے کہتی رہتی کہ وہ اس کے لیے رشتہ بھیجے اور وہ بس چند دن کہہ کر ٹال جاتا، مگر اس کا انداز بتاتا تھا کہ وہ ارم سے زیادہ ارم میں دلچسپی رکھتا ہے اور وہ اسی میں خوش تھی۔ سب سے بڑی بات جو ولید سے شادی کرنے میں تھی وہ یہ تھی کہ اس کو اس کا اسکارف سے نجات مل جانی تھی۔ وہ اپنی مرضی کا اور پہن سکتی تھی، اس سے کہ ابا کا خوف نہیں ہوگا۔ آزادی ایک نعمت ہے جو اس جبری پردے کے باعث اس کی دسترس میں نہیں تھی، مگر پھر ایک رات سب کچھ الٹ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں کرسی پہ بیٹھی آدھی رات تک ولید سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ کمرہ لاک کرنا وہ بھول گئی تھی، یا پھر معمول سے ہی کام کرتے ہوئے اس کا خوف ختم ہو گیا تھا۔ یہ خوف واپس تب آیا جب ابا چوکھٹ میں کھڑے ہوئے تھے اور اس نے ان کو دیکھ لیا تھا۔ گھبرا کر ایک دم کھڑے ہوتے ہوئے ارم جلدی سے فون بند کیا، مگر وہ دیکھ چکے تھے۔ اس ٹائم تم کس سے بات کر رہی ہو؟ وہ سخت تیوریوں کے ساتھ اس وقت حیا کی طرف آئے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا۔ وہ کپکپاتے دل کے ساتھ بمشکل کھڑی ان کو کال لاک کھولتے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ولید کا نمبر حیا کے نمبر سے محفوظ کیا تھا۔ اس کی وہ تمام کلاس فیلوز جو چھپے دوست سے بات کرتی تھیں، وہ لڑکوں کے نمبر یوں ہی محسوس کرتی تھیں جیسے سعد کا نام سعدیہ یا فائز کا نام فضا۔ حیا سے اس وقت کیا کام تھا اسے؟ انہوں نے نمبر دیکھا اور پھر کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، ٹائم کا فرق ہے، ان کی اتنی رات نہیں ہوئی۔ یہ حیا کا نمبر تو نہیں ہے، یہ پاکستان کا نمبر ہے، رومنگ پہ ہے اس کا فون ابا، یہ اس کا دوسرا نمبر ہے۔ اسی وقت موبائل بجنے لگا۔ حیا سلیمان کالنگ۔ ولید اسے کال بیک کر رہا تھا۔ کبھی ایسی صورتحال پیش جو نہیں آئی تھی، سو وہ سمجھ نہیں سکا کہ ارم نے ایک دم سے کال کیوں کاٹ دی تھی۔ اس لمحے اس نے بہت دل سے دعا کی کہ ابا کال نہ اٹھائیں یا ولید آگے سے کچھ نہ بولے، مگر ابا نے کال اٹھائی، مگر وہ کچھ بولے نہیں۔ وہ ابا سے چند فٹ دور کھڑی تھی، مگر اسے ولید کا ہیلو ہیلو سنائی دے رہا تھا۔ کون بول رہا ہے؟ وہ درشتی سے بولے۔ دوسری جانب چند لمحے خاموشی ہوئی اور پھر کسی نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ ابا نے دوبارہ کال ملائی، مگر اس کا فون نمبر بند جا رہا تھا۔ یہ کون لڑکا تھا اور تم کہہ رہی ہو یہ حیا کا نمبر ہے؟ سائمہ بیگم بھی آواز سن کر ادھر آ گئی۔ ارم منمنا رہی تھی، مگر ابا اس کی سن نہیں رہتے۔ اگر حیا کے ساتھ اس وقت کوئی لڑکا ہے تو اس میں ارم کا کیا قصور ہے؟ ہو سکتا ہے حیا سبین کے گھر ہو، سبین کے بیٹے نے فون اٹھایا۔ لائے مجھے دیں فون، میں پوچھتی ہوں حیا سے۔ مگر ابا نے اماں کو فون نہیں دیا۔ انہوں نے خود اپنے فون سے حیا کو کال ملائی۔ کسی سوکھے پتے کی طرح لرزتی ارم نے شدت سے دعا کی کہ حیا فون نہ اٹھائے یا پھر اسے بچا لے۔ پہلے تو اس نے واقعی فون نہیں اٹھایا، مگر بار بار ملانے پہ اٹھا لیا۔ ابا نے اسی طرح غصے بھرے الفاظ میں اس سے پوچھا اور حیا نے اس کی عزت نہیں رکھی، اس نے صاف صاف انکار کر دیا۔ فون رکھتے ہی ابا نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ تھپڑ سے زیادہ تکلیف دہ وہ الفاظ تھے جو انہوں نے اسے اور اس کی تربیت کو کہے تھے۔ وہ اپنی عزت اور مقام ابا کے سامنے کھو چکی تھی، اور یہ سب وہ صرف اور صرف حیا کی وجہ سے ہوا تھا۔ کیا تھا کہ اگر وہ جھوٹ بول دیتی، کیا تھا کہ اگر وہ اسے بچا لیتی، مگر نہیں۔ اس نے کسی دوستی، کسی رشتے، کسی چیز کا پاس نہیں رکھا۔ اماں تھی جو ابا کے سامنے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کری تھی، مگر ان کے جاتے ہی وہ بھی پھٹ پڑی کہ وہ اپنی اولاد کو سب سے اچھے سے جانتے ہوتے ہیں۔ زندگی اس کے بعد بہت تنگ ہو گئی تھی۔ اس کا انٹرنیٹ، اس کا موبائل سب بند ہو گیا تھا۔ دوستوں کے گھر جانے پہ، کہیں باہر جانے پہ پابندی لگ گئی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے ابا کی ناراضگی، بے اعتباری سہنا پڑتی تھی۔ سب کچھ بہت تکلیف دہ تھا۔ اور پھر سب سے تکلیف دہ ولید سے دوری۔ اس نے بس ایک لینڈ لائن سے ولید کے لیے لینڈ لائن پہ فون کر کے صورتحال بتا دی، اور پھر وہ بات نہیں ہو سکتی یہ بھی اسے بتا دیا۔ ولید نے وہ نمبر ہی بدل لیا۔ اب اس کے پاس صرف اس کا آفیشیل نمبر تھا جو اب اس کے پاس تھا۔ وہ اب کسی کے موبائل لینڈ لائن سے اسے کال نہیں کر سکتے تھے۔ سب کے موبائل پوسٹ پیڈ تھے اور ابا
سارے بل ایک دفعہ ضرور دیکھتے تھے۔ البتہ جب حیا اپنی دوست کی ڈیتھ پہ آئی تو کچھ سوچ کر اس نے حیا سے تعلقات بحال کیے۔ وہ حیا کے موبائل سے ولید سے بات کرے گی تو حیا پھنسے گی نا، وہ تو نہیں پھنسے گی۔ مگر جب حیا سب کے سامنے اپنے موبائل واپس لینے آئی اور اس کے جانے کے بعد ابا کی تفتیش اور ڈانٹس کو سہنا پڑا، اس سب نے اسے مزید ڈھیٹ بنا دیا تھا۔ حیا کے جون میں واپس آ جانے کے بعد جب اسے موقع ملتا تو وہ حیا کا فون استعمال کر لیتی۔ بہت سی دفعہ تو حیا کو معلوم بھی نہ ہوتا، جیسے سکندر انکل کی ڈیتھ اور سلیمان چچا کی بیماری کے دنوں میں حیا اتنی مصروف، اتنی پریشان ہوتی کہ اسے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون اس کا فون استعمال کر رہا ہے، اور وہ واپس اسے رکھ بھی دیتی۔ پھر بھی کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ ولید اس سے بور ہو گیا، شاید منگنی کی وجہ سے، زبردستی کی منگنی جو ابا نے فوراً اس کی کروا دی تھی۔ ان کو کیا لگتا تھا کہ وہ کسی سے بھی شادی کر لے گی یا وہ کسی کے ساتھ بھاگ جائے گی؟ وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اگر ولید اس کا ساتھ دیتا تو اس کے لیے ابا اور بھائیوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی، مگر ولید ساتھ ہی تو دیتا تب نہ۔ پھر بھی وہ اس سے بات کرنا ترک نہیں کر سکی تھی، اور پتہ نہیں وہ کون سا کمزور لمحہ تھا جب اس نے باتوں ہی باتوں میں ولید کو ویڈیو والی بات بتا دی۔ تب تک ویڈیو ہٹ چکی تھی، سو ولید اس کو دیکھ نہیں پایا، مگر ہاں وہ جانتی تھی کہ وہ ویڈیو حیا نے ہٹوائی ہے، اور یہ بھی کہ حیا میجر احمد سے ملنے گئی تھی۔ حیا کا خیال تھا کہ کسی کو نہیں پتا۔ وہ جانتی تھی کہ میجر احمد نے حیا سے رپورٹ کرنے کے لیے آنے کو کہا تھا۔ ساری بات ان کے سامنے ہی تو ہوتی تھی، کڑی سے کڑی ملا کر اسے ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ کبھی نہ کبھی وہ یہ بات حیا کے خلاف ضرور استعمال کرے گی، اور شاید اسی لیے اس نے ولید کو اس بارے میں بتایا۔ ولید نے بہت دفعہ ویڈیو مانگنی چاہی، مگر وہ کیسے دے سکتی تھی؟ مگر وہ جب ابا کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس سے پچھلے ہی دن اس نے سونیا کے کمرے میں نیٹ استعمال کر کے ولید سے بات کی، اور وہ بضد تھا کہ وہ ارم کی ویڈیو اسے دے دے تاکہ وہ اسے حیا کے خلاف استعمال کر کے اس زبردستی شادی اور ابا کی نظروں سے گرائے جانے کا بدلہ لے سکے، چاہے تو اپنا پارٹ ایڈٹ کر دے۔ اس خیال پہ وہ ایک دم چونکی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا پارٹ ایڈٹ کر دے، اس کو یہ کام آتے تھے۔ اپنی تصویر یا ویڈیو ولید کو دینے کا رسک وہ نہیں لے سکتے تھے۔ ریسٹورنٹس اور دیگر جگہوں پر اس نے اپنے کیمرے سے اپنی اور ولید کی ڈھیروں تصاویر اتارتی ہیں، مگر اس کو کبھی اتارنے نہ دی تھی، نہ ہی وہ تصاویر کبھی اس کو بھیجی تھی۔ وہ تصاویر بس اس کے لیپ ٹاپ میں ایک پاسورڈ لاکڈ فولڈر میں محفوظ تھی۔ اب بھی اس نے خود کو نکال لیا تھا۔ ویڈیو صرف حیا کی رہ گئی تھی، ارم اس میں غائب ہو گئی تھی، اور وہ ویڈیو ولید کو میل کرنے کے بعد اس نے حیا کے ڈرائیور کے فون سے اسے کال کر کے بتا بھی دیا تھا۔ اس رات ابا کو زخمی حالت میں اور حیا اور فروخ گھر لائے تھے۔ حیا اس سارے قصے کا الزام ولید کے سر رکھ رہی تھی، مگر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیسے یار؟ نہیں، ہرگز نہیں، بہت مشکل ہے۔ 2 روز بعد اسے حیا کا فون استعمال کرنے کا موقع ملا۔ اس نے ولید کی ٹھیک ٹھاک کلاس لینی چاہی، مگر وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی گاڑی تو ساتھ سے گزری تھی، جبکہ فرقان اصغر کو چوٹ لگنے کا باعث یہی تھی۔ شاید وہ چکرا گئے تھے۔ حیا خواہ اسے اس معاملے میں گھسیٹ رہی ہے۔ ارم نے ایک بار پھر یقین کر لیا، کیونکہ اس کے پاس یقین کے علاوہ کوئی چوائس ہی نہیں تھی، اور آج حیا اس کو فون کر کے یہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ سب جان گئی ہے اس کی بلا سے۔ اب خود بھگتے سب۔ اس وقت حیا نے اس کا ساتھ نہیں دیا، سو آج ارم بھی اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، یہ تو رہتا۔ اس نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا۔ بھورا مایا ابھی تک کڑوا تھا اور گرم تھا، اندر تک جلا دینے والا، اور پھر جلنے سے زیادہ رسوا کن عذاب کون سا ہوتا ہے؟ کپادوکیا کا پراسرار حسن وہی تھا، مگر ایک دفعہ پھر اس میں اداسیاں کھل چکی تھی۔ آشیانہ کے مکینوں نے اس کا استقبال اسی گرمجوشی اور محبت سے کیا جو اس کا خاصا تھا، مگر اس کا دل اداس تھا۔ وہ اسے کچھ بھی بتائے بغیر چلا گیا تھا، اور بار بار وہمیں ستا رہے تھے۔
وہ 2 دن کس طرح کس کرب میں گزرے تھے کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ رات میں اسی صوفے پر جس کے عقب میں کھڑکی کھلتی تھی بیٹھ کر اس کا رونے کو دل کیا، مگر کوئی نہیں آیا جس کو کہتا کہ وہ پھر سے اس کے لیے آئے گا۔ بہاریں نیچے پناہ کے ساتھ تھی اور اگر وہ سامنے ہوتی تو حیا یوں نہ روتی، مگر اکیلے میں بات اور تھی نا۔ بہاریں کے آنے کے بعد بھی وہ اسی طرح اداس رہی اور جب بیٹھے بیٹھے تھک گئی تو وہیں سو گئی کہ شاید کوئی اسے اٹھائے، کوئی اس کے سامنے میز پہ آ بیٹھے اور ہولے سے اس کا شانہ چھو کر اسے آواز دے۔ مگر خواب ہر دفعہ پورے تو نہیں ہوتے نا۔ صبح اس کی آواز کسی شناسہ کی آواز سے کھلی۔ وہ آواز بہت دیر تک اس کی سماعت میں گونجتی رہی، یہاں تک کہ وہ ایک دم چونک کر بیٹھ گئی۔ یہ آواز اتنی مایوس مگر نہیں، یہ تو… وہ تیز سے اٹھ کر صوفے کے پیچھے آئے اور کھڑکی کے سامنے سے پردہ ہٹایا۔ کھڑکی کے باہر کسی ہک سے اس کا ونڈ چائم لٹکا ہوا تھا۔ دور کپادوکیا کے افق پہ طلوع ہوتے سورج کی کرنیں اس کی کرسٹل کی پنکھڑیاں سنہری پڑ رہی تھیں، جیسے سونے کے پتنگے جھول رہے ہوں۔ سٹیل، کانچ اور لکڑی کے ٹکڑاؤں کی آواز، مانوس آواز۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ بے اختیار اس نے لبوں پہ دونوں ہاتھ رکھ کر فرتے جذبات کو قابو کرنا چاہا، مگر آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ وہ آ گیا تھا، وہ کپادوکیا واپس آ گیا تھا اور اس کو اپنی خیریت بتا رہا تھا۔ وہ اب اس کی زبان سمجھنے لگی تھی۔ دفعتاً اسے محسوس ہوا کہ ونڈ چائم کی ایک لڑی کے ساتھ کوئی کاغذ سا بند ہے۔ اس نے کھڑکی کا پٹ کھولا اور ہاتھ بڑھا کر وہ کاغذ اتارا۔ وہ ایک ٹور گائیڈ کے کسی ٹور کا معلوماتی پرچہ تھا۔ اس پہ جہاں نے خود سے کچھ نہیں لکھا تھا، مگر وہ سمجھ گئی تھی اسے کیا کرنا ہے۔ اسے کل صبح اس ٹور کو لینا ہے کیونکہ وہیں جہاں اسے مل سکے گا۔ حیا نے ایک نظر پھر اس پرچے پہ بنا تصاویر پہ ڈالی اور بے اختیار ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ ڈی جے اور اس کا سب سے بڑا خواب، سب سے بڑی ایکسائٹمنٹ، ہاٹ ایئر بلون۔